الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ 14واں روزہ ہے، 14ویں سپارے کے شروع میں سورۃ الحجر ہے، اور قوم سمود کا جو علاقہ تھا اس کے علاقے کے نام پر اللہ نے اس سورت کا نام رکھا ہے۔ اللہ نے اس سورت کے شروع میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے وہ کفار جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ رسول کی توحید اور رسالت کا انکار کرتے ہیں، تو وہ یہ خواہش کریں گے، ان کی یہ تمنا ہوگی کہ لو کانوا مسلمین، کاش وہ مسلمان بن جاتے، کاش وہ مسلمان ہو جاتے۔ لیکن وہ وقت اس وقت آئے گا جب ان کے پاس پچھتاوے کا کسی قسم کا کوئی وقت نہیں رہ جائے گا، اور ان کو پھر پچھتاوا ہی پچھتاوا ہوگا۔ اور ایک بات یہ کیا کرتے تھے کہ یہ جو نبی ہمیں یہ باتیں بتاتا ہے تو معاذ اللہ یہ اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے بناتا ہے، اور دوسری بات یہ کہا کرتے کہ معاذ اللہ یہ نبی تو دیوانہ ہے، مجنون ہے، اس کے بعد جو وحی آتی ہے معاذ اللہ جیسے شیطان اپنے جادوگروں پر وحیاں کرتے ہیں، جیسے جنات اپنے جادوگر دوستوں کو خبریں دیتے ہیں تو وہ اٹکل بچوں لگا کے وہ آگے بیان کرتے ہیں، تو اس کا بھی معاملہ نعوذ باللہ ایسا ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، کہ ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں۔ وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کرتی تھی وہ 3 اس کے ذریعے تھے، اور اس کی حفاظت کے 3 ذریعے ہیں جو اللہ رب العزت نے وحی کی حفاظت کے بنائے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے لوح محفوظ سے جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں ہم نے آسمانوں میں برج بنائے تھے وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور یہ جو ستارے بنائے ہیں یہ لوگوں کی خوبصورتی کے لیے بنائے ہیں تاکہ ان کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو مزین کر سکے اور ان ستاروں سے راتوں کو چلنے کا راستہ دیکھ سکے۔ تو اس میں بھی کوئی شک نہیں تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وحی کو لے کر آتے تھے اور نبی علیہ السلام تک لاتے تھے، تو اس کو بھی شیطانوں کا کوئی چھیننا، کوئی جھپٹنا، اس وحی میں سے کچھ حصہ لے لینا ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار تھے، تو جو سب کا سردار ہوتا ہے اس میں طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کی اہمیت بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کی فضیلت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اور جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے 600 پر تھے، تو جو انہوں نے قوموں کو برباد کیا نا، ان کی بستیوں کو، تو بعض تفسیروں میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک پر کی ایک نوک لگائی تھی اور ان کی پوری بستی الٹ گئی۔ 600 پر، ایک پر کی تھوڑی سی نوک، طاقت نہیں، پورا پر نہیں لگایا، ہلکی سی نوک لگائی، تفسیری روایات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پوری بستی کو الٹا کے رکھ دیا۔ تو یہ ابلیس، یہ شیطان جس کو اللہ نے یہ طاقت بھی نہیں دی کہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے ادھر لے جائے، اللہ نے یہ طاقت نہیں دی، اس کا کام یہ طاقت دی ہے اس کو کہ صرف ذہن میں گھس کے وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ اگر آپ اعوذ باللہ پڑھ لیں، اللہ کا فضل ہو تو آپ کے اوپر وہ بھی اس کا اثر نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کمزور ترین شخص، وہ جنات یا ابلیس یا اس کے شتنگڑے چیلے، وہ کیسے وحی کے اندر کوئی اپنا معاملہ کر سکتے ہیں، کئی وحی میں کیسے داخل کر سکتے ہیں کوئی چیز؟ تو ایک وحی کی حفاظت کا یہ ذریعہ کہ لوح محفوظ سے نبی علیہ السلام تک، اور دوسرا پھر نبی علیہ السلام اس کو یاد کرتے، اور یاد کرنے کے بعد پھر آگے اپنے صحابہ کرام کو بتاتے، اور جتنے صحابہ کرام میں سے حفاظ اور قراء کرام تھے
تو وہ بھی اس کو حفظ کر لیتے اور اپنے سینے میں اس کو یاد کر لیتے. تو اس کے اوپر بھی کسی قسم کا کوئی امکان نہیں تھا کہ اس کی حفاظت کے اندر کوئی ڈسٹربنس ہو سکے، کوئی غلطی ہو سکے، کوئی نقصان ہو سکے. اور تیسرا وحی کی حفاظت کا جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے قیامت کے دن تک انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اسی صورت کے پہلے رکوع میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اس نصیحت کو ہم نازل کرنے والے ہیں اور اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ پچھلے جو انبیاء آیا کرتے ان کی صحیفوں میں، ان کی کتابوں میں، تورات، انجیل اور زبور وغیرہ میں لوگ اپنی طرف سے تحریف کر دیا کرتے. تو اللہ تعالیٰ اس تحریف کو مٹانے کے لیے اللہ اس پیغمبر کی شریعت کو ختم کرتا، ایک نیا پیغمبر لے آتا. پچھلی شریعت منسوخ ہو جاتی اور نئی شریعت آ جاتی، وہ ذرا کچھ عرصے کے لیے محفوظ ہوتی. تو اللہ کا یہ طریقہ تھا، اللہ کی یہ سنت تھی. لیکن اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب لازم اور ضروری تھا، ٹیکنیکلی بھی یہ ضروری تھا، یہ مسئلہ بہت ضروری تھا کہ اب نبی تو چونکہ آنا کوئی نہیں، کتاب تو نازل ہونی کوئی نہیں، تو اس کتاب کی حفاظت ہونا لازم تھی، ورنہ پورا دین، پورا اسلام، پوری نبوت سب کچھ مشکوک ہو جاتا. تو یہ ٹیکنیکلی بھی اس کو اللہ رب العزت نے محفوظ رکھنا تھا. اس لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ ہے، اس میں کوئی تحریف اور تغیر اور تبدل ہے، تو وہ جھوٹ بکتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ 3 وحی کے جو ذریعے تھے اللہ نے حفاظت کے، تو یہ آج بھی ایسے ہی چلے آ رہے. پوری دنیا میں آپ کسی قاری کے پیچھے کھڑے ہو کے قرآن سن لیں، اور پوری دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں آپ، آج پاکستان میں ہیں، کل جنوبی افریقہ میں چلے جائیں، پھر افریقہ کے کسی ملک میں چلے جائیں، پھر عرب میں آ جائیں، اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہوں، تو صرف یہ چیز چیک کرنے کے لیے آپ قرآن پیچھے پڑھیں، آپ کو ایک زبر، ایک زیر، ایک شوشے، ایک جزم، حرکت کا فرق معلوم ہے. تو یہ کیا اللہ کا معجزہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس قرآن کو اس طریقے سے حفاظت کیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، اس کو ہم نے ہر اعتبار سے، ہر لحاظ سے، شیطان مردود سے محفوظ رکھا. اس کو محفوظ رکھا تاکہ وہ اس میں اپنا کوئی کسی قسم کا تصرف نہ کر سکے. آگے پھر اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنات کی پیدائش کی تخلیق کیا بیان فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو اس مٹی سے پیدا کیا ہے جو کیچڑ والی تھی، جس کے اندر سے بدبو اٹھ رہی تھی. اس مٹی سے انسان کو ہم نے بنایا، اور اس کو پھر بنانے کے بعد کھنکھناتی ہوئی مٹی، جیسے یعنی گیلی زمین ہوتی ہے نا، اس کے اوپر وہ پھر زمین پھٹ جاتی ہے، لکیریں پڑ جاتی ہیں، ٹھیکرا سا بن جاتی ہے. تو اس کیفیت کی مٹی سے اس کو ذرا موم کرنا بھی آسان، جیسے اس کو موڑنا آسان، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے بنایا. اور ہمیں کیچڑ اور بدبودار مٹی سے بنانے کے بعد ہمیں یہ بات سمجھائی کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم کس مٹی سے پیدا کیے گئے ہو. بڑے تم پاکیزہ بنے پھرتے ہو، لیکن جب تک تمہارا عقیدہ توحید پاکیزہ نہیں ہوگا، تم ناپاک کے ناپاک رہو گے، نجس رہو گے اور غلیظ رہو گے. تو فرمایا کہ ہم نے انسان کو تو مٹی سے پیدا کیا، لیکن وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ مِنْ نَارِ السَّمُومِ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، ہم نے جنوں کو بھی پیدا کیا ہے، لیکن ان کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے، آگ کی گرمائش سے پیدا کیا ہے. اور جب پھر ہم نے فرشتوں کو کہا کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے تو تم اس کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے اس چیز کا انکار کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو رائندہ درگاہ قرار دیا، اپنی رحمت سے دور کر دیا. تو شیطان کہتا ہے قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، کہ اے رب تو نے مجھے گمراہ تو کر دیا ہے، لأزینن لهم فی الارض، زمین میں میں چلو پھروں گا، یہ انسان وہاں پر ہوں گے تو ان کو میں پھر اس طریقے سے گمراہ کروں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن ان میں ایسے لوگ ہوں گے جو تیرے مخلص، وہ میرے قابو میں نہیں آئیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، یہ سیدھا راستہ ہے. بے شک اللہ فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، کہ میرے جو بندے ہیں نا وہ تیرے قابو میں نہیں آئیں گے، اور جو تیرے قابو میں آئیں گے ان کے لیے پھر میں نے اور تیرے لیے جہنم کا وعدہ کر رکھا ہے. لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں، 7 دروازے تم لوگوں سے بھر دوں گا.
لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، سب کا وہاں پر جانا، تقسیم ہونا لازم اور ضروری قرار دے دیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جہاں پر جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ کی رحمت اور شفقت یہ ہے، اللہ وہیں پر جنت کا تذکرہ کرتے ہیں اور ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ تم جنت کی لالچ میں عبادت کرو، جنت کے شوق میں، جنت کے ذوق میں عبادتیں کر کے آؤ، پھر میں تمہیں ہر اعتبار سے اپنی نعمتیں دوں گا تو تمہیں دنیا کی پریشانیاں بھی بھول جائیں گی اور جہنم سے بھی میں تمہیں محفوظ رکھ لوں گا۔ پھر اللہ رب العزت نے اسی صورت میں یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ جب مشرکین مکہ نبی علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تو نبی علیہ السلام بڑے ڈسہرٹ ہوتے، بڑے بد دل ہوتے، پریشان ہوتے، تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ گستاخی بھی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گستاخ رسول کا آج بھی انجام یہی بنایا ہے کہ اے نبی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جو آپ کا مذاق اڑائے گا، آپ کی گستاخی کرے گا، آپ کے خاکے بنائے گا، آپ کی نافرمانی کرے گا، تو ہم رب العالمین، میں آسمانوں پر مستوی، عرش پر مستوی رب جو ہوں، میں اس چیز کا وعدہ کرتا ہوں کہ ہم اس کو آپ کی طرف سے کافی ہو جائیں گے، ان کو پھر لگ پتہ جائے گا۔ آگے پھر سورۃ النحل ہے، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو عربی میں، تو چونکہ اس میں اللہ نے شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا ہے تو اس لیے اس سورت کا نام سورۃ النحل ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے بارے میں فرمایا ہے خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا نطفے کے ساتھ، گندے نطفے کے ساتھ، وَفَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، پھر وہ یکدم جھگڑالو بن گیا، اس کو کوئی اور بہانے ہی نہیں ملتا، بات بات پہ جھگڑ پڑتا ہے، اللہ سے جھگڑ پڑتا ہے، نبی سے جھگڑ پڑتا ہے، اپنے گھر والوں سے جھگڑ پڑتا ہے، تو یہ جو جھگڑالو بن گیا ہے یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے دنیا کی نعمتیں تمہارے لیے بنائی ہیں، چوپائے تمہارے لیے بنائے ہیں، وَلَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس سے تم گرمی حاصل کرتے ہو، یعنی اون بھیڑوں کی اور جانوروں کی اون اتارنے کے بعد تم اپنے لباس بناتے ہو، اپنے کمبل رضائیاں بناتے ہو، اور پھر اب گرمی حاصل کرتے ہو شدید ترین سردی میں، وَمَنَافِعُ، اس میں تمہارے لیے نفع رکھا ہے، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اسی سے تم گوشت کھاتے ہو، اسی کا دودھ پیتے ہو، اسی سے ہر قسم کا فائدہ اٹھاتے ہو۔ اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَصْرَحُونَ، اور اس میں تمہارے لیے خوبصورتی بھی ہے، جب تمہارے مال ڈھور ڈنگر صبح تمہارے حویلی سے نکل کے بیلے کی طرف جاتے ہیں، مویشی چرنے کے لیے جاتے ہیں، تو تم ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہو، میری اتنی بھینسیں، میری اتنی بکریاں، اتنے گھوڑے، اتنے میرے خچر، اتنے میرے گدھے، اتنی میری سواریاں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے تمہیں نعمتیں اس لیے دی ہیں تاکہ تم میرے شکر ادا کرو، اور فرمایا کہ میں نے گھوڑے اور خچر اور گدھے لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً اس لیے بنائے ہیں کہ تاکہ تم ان پر سواری حاصل کر سکو، سواری بیٹھ سکو، ایک شہر سے دوسرے شہر جا سکو، اور زینت بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، اور یہ تمہیں اس لیے دیے ہیں تاکہ تم وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ اپنا مال ان کے اوپر رکھ سکو، ان کو بوجھ ان کے اوپر ڈال کے اپنے جو تم خود نہیں اٹھا سکتے تھے، إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں وہ سامان اٹھانا پڑتا تو تمہارے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا منو ٹنوں کے حساب سے جو تمہارے جانور لیے پھرتے ہیں، فرمایا اگر تمہیں اٹھانا پڑ جاتا تو بِشِقِّ الْأَنفُسِ تمہاری جانیں تنگ ہو کر رہ جاتی، عاجز ہو کر رہ جاتی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ آسمانوں سے میں نے تمہارے لیے، یہ تو زمین پر تھا، پھر آسمانوں سے تمہارے لیے پانی برسایا۔ اب پانی سے کیا ہوتا ہے؟ پانی کو تم پیتے ہو، وہ پانی زمین میں پہنچتا ہے، نلکوں کے ذریعے تم اس کو پیتے ہو، وہ پانی پھر نہروں میں پہنچتا ہے، وہ تمہاری فصلوں کو لگتا ہے، بارش ڈائریکٹ آ کے تمہارے کھیتوں میں پڑتی ہے، اس سے پھر کھیتیاں اگتی ہیں، اس سے پھر کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، تم اس سے کھاتے پیتے ہو، پھر ہر قسم کی کھجوریں، پھل فروٹ اور سیب، پھل ثمرات، ہر قسم کی چیزیں۔ فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہوتا کہ ان چیزوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہم نے نشانیاں رکھی ہیں۔ تو سخر لکم اللیل والنہار، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رات اور دن کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ دن بنایا تو مزدوری محنت کرتے ہو، پھر جب تھک جاتے ہو رات کو بستر پہ آتے ہو تو تم سو جاتے ہو، صبح جب اٹھتے ہو تو دوبارہ فریش اور تازے ہوتے ہو، تمہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور سورج اور چاند کو بھی ہم نے پیدا کیا، ستاروں کو پیدا کیا، تو یہ تمہارے لیے فائدے کی چیزیں ہیں۔ آگے پھر اللہ رب العزت نے خالص طور پہ یہ بات بیان فرمائی ہے کہ میری عبادت کرو، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا
رسولا، ہر نبی نے یہ دعوت دی تھی ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت ہر وہ چیز ہے جو اللہ کے مقابلے میں آئے، اور ہم جو چیز اللہ کے علاوہ چھوڑ کے اپنے دل کی پیروی کریں، دل بھی طاغوت بن جائے گا۔ کسی پیر مرید کی کریں، کسی پیر کی بڑے بزرگ کی کریں تو وہ بھی طاغوت ہے۔ فرمایا ان طاغوتوں سے تمہیں بچنا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ ساری نعمتیں میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، چوپایوں میں تمہارے لیے عبرت کا سامان بھی ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم تمہیں ان کے پیٹوں میں سے پلاتے ہیں وہ چیز مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، جو گوبر اور خون کے درمیان سے ہو کے آتا ہے، لبناً خالصا، خالص دودھ۔ حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ وہ چاہتا تو وہ گوبر کی مکسنگ کے ساتھ آتا، بدبودار ہم کبھی پی نہ سکتے۔ خون کی آمیزش نہیں ہے جو بنی اسرائیل پر عذاب کی شکل میں آئی تھی۔ فرمایا کہ چوپائے کے پیٹ میں دودھ بھی ہے، خون بھی ہے اور گوبر بھی ہے، لیکن ہم اس میں سے پاکیزہ قسم کا تمہارے لیے خالص دودھ نکالتے ہیں اور تمہیں پلاتے ہیں۔ خالصاً سائغاً للشاربین، اور وہ دودھ ایسا ہوتا ہے کہ تم آسانی سے پی لیتے ہو، تمہارے گلے میں اٹکنے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے کہ تمہیں چبھے یا گلے میں سے نیچے نہ اتر سکے، تو یہ بھی مسئلہ نہیں ہے، گلے سے بھی آسانی سے اترے گا، خالص بھی ہوگا، پیارا بھی ہوگا، لذت کے اعتبار سے بھی ہوگا، غذائیت کے اعتبار سے بھی ہوگا، بہترین چیز۔ تو فرمایا کہ تمہارے لیے اس میں عبرت ہے۔ اگر تم جو شرک میرے ساتھ کرتے ہو، یہ بات سوچ لو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کس طریقے سے رزق دیتا ہے، تو تم شرک کی طرف کبھی بھی نہ جاؤ۔ فرمایا کہ یہ تو چوپائے ہیں جن کو تم خود پالتے ہو، چارہ ڈالتے ہو، خدمت کرتے ہو، پھر ان سے یہ پھل لیتے ہو، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کے اوپر تمہاری کوئی محنت نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، یہ شہد کی مکھی، ان اتخذی من الجبال، اس کی طرف ہم نے وحی کی ہے، اس کے دل میں یہ بات ڈالی ہے، اس کے دماغ کو یہ بات سکھائی ہے کہ یہ جا کے گھر بنائے، پہاڑوں میں اپنے گھر بنائے، درختوں کے جھنڈ کے اندر گھر بنائے، اور ایسی جگہ پر بنائے جہاں پر مطلب یہ اپنا سکون کے ساتھ کچھ مدت اپنا وہ گھونسلہ بنا کے، اپنی جگہ بنا کے پھر شہد پیدا کرے۔ پھر اس کو ہم نے کہا کہ تم اپنا گھر جب بنا لے، پھر پھلوں کے اوپر جا، پھلوں سے رس چوس، فصل کی سول ربی کی ذللا، ان راستوں پر جو چل جو اللہ نے تیرے لیے راستے بنائے ہیں۔ یعنی مکھیوں کی تقسیم کر دی کہ ان علاقوں کی مکھی اتنے ایریے کو اپنا شہد بنا کے مہیا کرے گی، پھر آگے اور علاقہ ہوگا وہاں پر جا کے مکھی اپنا گھر بنا کے، اپنا چھتا بنا کے شہد بنائے گی۔ فرمایا ہم نے اس کے لیے یہ ساری چیزیں رکھ دی ہیں، تو تمہاری تو اس کے اندر محنت بھی کوئی شامل نہیں ہے، تمہیں تو پتہ بھی کوئی نہیں اس چیز کا، لیکن جب وہ تیار کر لیتی تو ہم تمہاری نظر اس کے اوپر پڑواتے ہیں، اس کو تم اڑا کے تم شہد اپنا بنا لیتے ہو، اور اس میں تمہاری کوئی محنت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہم نے تمہارے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہم نے بیان کی ہیں، تو پھر ہماری قدر و قیمت یہ ہے کہ فلا تضربوا للہ الامثال، کہ تم اللہ کے لیے مثالیں نہ دیا کرو۔ اللہ کے لیے مثالیں دینے سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ جیسے یہ ہمارے شرک والے بھائی ہیں نا، یہ ان کو کہیں کہ یار اللہ کی عبادت خالص کیا کرو، تو ہمیں مثال دیتے ہیں کہ افسر کے پاس جانے کے لیے چپڑاسی کی ضرورت ہے، اور کوٹھے پہ چڑھنے کے لیے، چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے۔ بغیر سیڑھی کے اوپر جا کے تو دکھاؤ، تم بنے پھرتے ہو نا، ذرا چھلانگ لگا کے 12-14 فٹ کی چھت پہ جا کے تو دکھاؤ۔ ہمیں بڑی عقلی دلیل دے کے ہمیں چپ کرواتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، جو اندر افسر بیٹھا ہے اس کو نہیں پتا کہ دروازہ لگا ہوا ہے یا پردہ ہے دروازے کے آگے، اس کو نہیں پتا باہر کون بیٹھا ہے۔ میرے رب کو آسمانوں پر پتہ ہے کہ زمین کی پہنائیوں میں، ہمارے دل کی گہرائیوں میں کیا کیا چیز ہمارے دلوں میں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تمہیں اس کے ساتھ مثالیں نہ دو، اللہ کے ساتھ یہ دنیا کی مثالیں نہیں بنتی۔ اللہ نے اس صورت میں سورہ نحل میں فرمایا یہ مثالیں تم اللہ کے لیے نہیں دے سکتے، اور تم پھر یہ کہتے ہو کہ سیڑھی کے لیے ضرورت ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ تو تمہاری 12-14 فٹ کی چھت ہے نا جس پہ بغیر سیڑھی کے نہیں جا سکتے، اللہ فرماتا ہے مجھے سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ جو مین رگ ہے تمہاری، جس کی بنیاد پر تمہاری جان ہے، یہ رگ کٹ جائے تو بندہ فوت ہو جاتا ہے، ذبح ہو جاتا ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں، پکار کر تو دیکھو۔
ہمیں اپنے گھر پہ بیٹھے، اپنے بستر میں لیٹے ہوئے، اپنے تنہائی کے اندر بیٹھے ہوئے، لوگوں میں بیٹھے ہوئے، ہمارے دلوں کے اندر جو چیز ہے علیم بذات الصدور، اللہ اس کو جان رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے غصے کا اظہار کیا کہ تم یہ کیا باتیں کرتے ہو، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے لوگوں کی مثالیں نہ دیا کرو، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ تمہارا افسر نہیں جانتا باہر کون بیٹھا ہے، تمہارا افسر اگر جان بھی لے کہ فلانا بندہ باہر بیٹھا ہے، اس کو نہیں پتہ یہ کس لیے آیا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے، یا علم، میں جانتا ہوں لیکن تم لوگ نہیں جانتے ہو، اس لیے تمہیں اللہ کے لیے یہ مثالیں نہ دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی یہ گستاخی ہے، اللہ کی یہ توہین ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اسلام کا خلاصہ بیان کیا ہے، فرمایا کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کرنے کا اور قریبی رشتہ داروں کو نوازنے کا، وینہا عن الفحشاء والمنکر، فحاشی اور منکرات کی باتوں سے اللہ تعالیٰ یہ منع کرتا ہے تمہیں ان چیزوں سے، ان سے باز آ جاؤ، عدل کیا کرو، احسان کیا کرو۔ یہ کام جب تم کرو گے تو پھر اسلام کے اوپر تم گویا کہ چل پڑو گے، اور یہ کام کرنے کے بعد، اسلام پہ عمل کرنے کے بعد تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہونے کا معنی یہ ہے کہ تھوڑا سا بھی جہنم کا رگڑا نہیں لگے گا، پل صراط پر سے گزر کے اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پر گرنے سے بچا لے گا، اور بالکل آنچ، جہنم کی آگ کی آنچ سے بھی بچتے ہوئے صحیح سلامت جسم کے ساتھ ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ نے آخر میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا۔ مدینہ کے اندر ایک نا دماغ تھوڑی پاگل سی عورت تھی، وہ ایسی کیا کرتی تھی کہ جب چرخہ کاٹتی تو سوت کاتا کرتی تھی۔ آج سے 30 40 50 سال پہلے نا گھروں پہ عورتیں چرخے کاٹتی تھیں، اس سے پھر کپڑا بنتی تھیں۔ اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا 30 35 40 سال سے۔ تو مدینہ کے اندر ایک عورت تھی، وہ سوت کاٹتی، اور جب کاٹ لیتی اس کے بالکل رسیاں بنا لیتی، قریب تھا کہ اس کا کپڑا بن لے یا کھیس بنا لے، تو اس کو پھر وہ کینچی کے ساتھ کاٹ کے پھینک دیا کرتی۔ فرمایا تم بھی ایسے نہ بن جاؤ اس عورت کی طرح کہ جو یہ کام کیا کرتی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو تمہارے اعمال کی حفاظت کرو، پھر تم شرک کی طرف نہ جاؤ، پھر بدعات کی طرف نہ جاؤ کہ سارا کچھ حاصل کیا کرایا تو منہ دے منہ جہنم میں ڈال دو۔ تو یہ چیزیں اللہ رب العزت نے بڑی اہم سورہ اس 14ویں سپارے میں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وما علیہ الا البلاغ۔